آپ میں غور کرے. یہ پوری سائنس کیا ہے؟ آج ہمیں ہر شے کی حقیقت یہ بتا رہی ہے. جتنا سائنس کا علم بڑھتا جا رہا ہے، ہر شے جو ہے اس کارخانہ قدرت میں کوئی شے بیکار نہیں ہے. ہر شے کا کوئی رول ہے، ہر شے کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی کوئی بڑی سے بڑی مشین کے اندر ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا پرزہ اہم ترین ہو. آپ کا F-16 جہاز جو ہے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا پرزہ جو ہے اس کا وہ اگر نہیں ہے، یہ خراب ہو گیا ہے اور وہ آپ نہیں بدل سکتے، اس پہ اسپیئر نہیں ہے، تو وہ پورا پہاڑ جو کھڑا ہے F-16 وہ کیا ہے؟ جنگ ہے. کباڑی کے آنے جائیے اس کو، بیکار ہے. تو ہر شے اس کائنات کے اندر بامانی ہے، نتیجہ خیز ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اس سے. تیری ہستی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ تو آبس کوئی کام کرے گا، بیکار کرے گا، بے مقصد پیدا کرے گا، یہ گویا کہ تیری ذات کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے، تیری بہت بڑی توہین ہے، تیری شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. تو پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو کوئی ایسی شے بھی پیدا کرے گا کہ جو بے مقصد ہو. فقنا عذاب النار، تو اے رب ہمارے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجو. یہاں ذرا گیپ ہے جسے قرآن مجید کے دوسرے حوالوں سے سمجھنا ہوگا. گیپ کیا ہے؟ انسان جب اپنی فطرت میں غور کرتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، اس فطرت کے اندر ایمان باللہ ڈورمنٹ موجود ہے، معرفت ربانی موجود ہے. ایک اور شے بھی موجود ہے، وہ بھی اگر کوئی شخص خود جھانکے گا اپنے اندر اور نظر آئے گی تو نظر آئے گی، میں منوا نہیں سکتا کسی سے، اس لیے کہ بھی فطرت کی بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان بائی ہز ویری نیچر، اپنی فطرت سے یہ واقف ہے اس بات سے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. جھوٹ بولنا اچھا ہے، سچ بولنا، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ وفا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. والدین کی خدمت اچھائی ہے، والدین کے خلاف اور والدین کو ستانا برائی ہے. کون نہیں مانتا؟ پڑوسی کو آرام میں رکھنا یہ بھلائی ہے، اور پڑوسی کو پریشان کیے رکھنا بہت بڑی برائی ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ جو مورل لا میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا، یہ جو کانٹ کا دی سٹاری ہیونز ابو، یہ آسمان جو بھرا ہوا ہے ستاروں سے، یہ کچھ سرگوشیاں کرتا ہے فطرت انسانی کے اندر. کوئی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی ہے جو چھپا ہوا ہے یہاں. تو یہ جو چھپی ہوئی ہستی ہے ذات باری تعالی، اس کے لیے یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں. اسی طریقے سے تمہارے اندر ہے ایک شے، اور وہ ہے مورل لا، دی مورل لا ود ان. انسان جانتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے. لیکن اب دوسرا مشاہدہ اسے ہوتا ہے اس عقل حیوانی کے ذریعے سے، اس دنیا میں اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ بسا اوقات الٹے نکلتے ہیں. منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے، جو سے جو پیدا ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں نیکوکاروں کے لیے فقر ہے، فاقہ ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے. رشوت نہیں لیتے، 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی مشکل ہو گئی ہے. جو اللے تللے کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، بددیانتیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے عیش ہے. ان کے بچے جو امریکن سکول میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم باہر ہو رہی ہے، ان کے کیریئر اونچے، بڑے روشن کیریئر ان کے نگاہوں کے سامنے ہے. اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، اس کے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی بھی آسان نہیں. یہ کیا ہے معاملہ؟ خیر کا خیر نتیجہ نکلنا چاہیے، شر کا شر. گندم از گندم میں رویت، جو سے جاؤ. لیکن یہاں نہیں نکل رہا. لہذا کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے نوامیس، جس کے قوانین اس دنیا سے مختلف ہو. یہاں فزیکل لا جو ہے وہ پوری طرح آپریٹو ہے، 100% آپریٹو ہے. آپ اگر زبان کے اوپر انگارہ رکھیں گے زبان جل جائے گی، لیکن آپ جھوٹ بولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، زبان پہ چھالا بھی نہیں نکلے گا. زہر کھائیں گے مر جائیں گے، یتیم کا مال ہڑپ کریں گے،
بہن کا حصہ جو ہے وراثت میں وہ ہڑپ کر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ مورل لا از ناٹ آپریٹو ان دس ورلڈ، فزیکل لا از 100% آپریٹو، مورل لا از ناٹ آپریٹو۔ ایک اور زندگی ہونی چاہیے، ایک اور عالم ہونا چاہیے جس میں کہ یہ مورل لا اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہو، نیکوکاروں کو ان کو نیکی کاری کا پورا پورا بدلہ مل جائے، بدکاروں کو ان کی بدکاری کی پوری پوری سزا مل جائے۔ دیکھیے دنیا میں آپ سزا دینا بھی چاہیں تو کیا دیں گے؟ یہ مثالیں میں نے بارہا دی ہیں، آج پھر دے رہا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص کھا کما چکا، زندگی گزار چکا، بچوں کو بھی پال پوس چکا، ویسے بھی اس کی قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، اس نے شوٹ کر دیا ہے کسی نوجوان کو، نوجوان کی بیوی بیوہ ہوئی جوان، چھوٹے چھوٹے کو بچے 2-4 ہیں معصوم، ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ اس بوڑھے کو اول تو یہ کہ اس پر یہ جرم ثابت ہو، وکیلوں کی جراح سے بھی وہ کہیں بچ کر نہ نکلے، پھر بھی سزا دیں گے، کیا کریں گے؟ جان لے لیں گے اس کی؟ کیا یہ سزا اس کے اس جرم کے برابر ہے جو ایک نوجوان کی جان لی ہے اس نے، جس کی جوان بیوہ جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بے آسرا ہوئے، اور پھر یہ کہ یہ بچے ہو سکتا ہے کہ باپ کی شفقت اور نگرانی سے محروم ہو کر وہ منفی کردار لے کر اٹھے اس معاشرے کے اندر، وہ مجرم بن جائیں، اور وہ معاشرے میں کیا کیا شر پہنچ، کہاں کہاں تک اس کا شر پہنچ رہا ہے۔ اس منڈے نے جو قتل کیا تھا ایک نوجوان کو، اس کا شر کہاں تک جائے گا ہم تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن سزا آپ دے دیں گے، کیا اس کی جان لے لیں گے؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا تو اگر آپ جسم کا ایک ایک ریشہ بھی، اب جس طرح ہٹلر کی بات ہے، کروڑوں انسان مر گئے، ہٹلر اب تو زندہ ملا ہی نہیں، زندہ مل گیا ہوتا تو آپ اس کا ایک ایک ریشہ بھی جو ہے فورسپ سے علیحدہ کرتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی جس طرح تجدید ہے اللہ کے دین کے لیے اور لوگوں کے لیے، ہمیں یہ ایمان کی کوئی رمق ملی ہے تو کس کے تو پھیل؟ یہ جو درود کے الفاظ آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام وبارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام، جتنے بھی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، یہ کس کے صلے اور کس کے صدقے میں ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ نے جو محنتیں کی ہے، جو مشقتیں کی ہیں، دین کو جیسے پھیلایا ہے، قائم کیا ہے، ایک جماعت کی تربیت دی ہے جس سے کہ پھر یہ معاشرہ دنیا کے اندر پھیلا ہے، اور آج ہم تک بھی اس کا حصہ رستی، جو بھی جتنا خوش قسمت ہے اتنا اس کو مل گیا ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے، حضور کو اگر کوئی اجر آپ دینا چاہتے دنیا میں تو کیا دے دیتے؟ کوئی محل بنا دیتے ان کے لیے؟ کیا کرتے؟ یہ دنیا ناقص ہے، یہ حیات انسانی، حیات دنیاوی ناقص ہے، یہ عقل حیوانی کا فیصلہ ہے۔ عقل روحانی صرف یہ کہتی ہے خیر خیر ہے، شر شر ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے اس نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی اور اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا اللہ نے۔ ہر انسان کو معلوم ہے خیر خیر ہے، شر شر ہے، لیکن اس دنیا میں خیر کا نتیجہ اچھا کچھ نکلتا بھی ہے تو کتنا مل جائے گا؟ اول تو نکلتا ہی نہیں، الٹا نکلتا ہے۔ اہل خیر کے لیے مشکلات ہیں۔ اب دنیا سجن المومن، حضور نے فرمایا یہ دنیا ہے صاحب ایمان کے لیے تو جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے عیش ہے یہاں پر، ان کے لیے جو بھی ہوگا ان کے ساتھ جو بیتے گی وہ آخرت میں آئے گی، جو عذاب الہی ہے آئے گا، جس میں کہ پھر ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، لیکن یہاں تو ان کے لیے عیش ہے۔ اب دنیا سجن المومن وجنت الکافر، لہذا ایک دوسری زندگی ہونی ضروری ہے، اور اس زندگی میں یقیناً بدکاروں کو ان کی بدکاری کا پورا صلہ ملے گا۔ جہنم فقنا عذاب النار، یہاں آ کر وہ بات ختم ہوتی ہے۔ یہ گیپ جو تھا یہ میں نے قرآن کے دوسرے مقامات سے، یہی وجہ ہے کہ سورہ قیامہ میں، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، بہت اہم ایمان کی بحث میں بڑا بنیادی سبق جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں جو قسم کھائی گئی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی،
تمہیں شک ہے قیامت کے واقع ہونے میں، اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، وہ اتنا یقینی ہے، اتنا شدنی ہے، اتنا اٹل ہے، اتنا حتمی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ، یہ تمہارے اندر جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، کانشنس ہے، آپ نے کوئی بری حرکت کی، اندر سے کوئی شے ملامت کر رہی ہے، ابھی کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہے، لیکن آپ کا دل اندر سے آپ سے کہہ رہا تم غلط کام کر رہے ہو، غلط کام کیا تم، یہ ضمیر ہے، نفس لوامہ ہے۔ آخر آپ کیوں کہتے کانشنس؟ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے جو ہے کاٹ رہا ہے اندر سے، کیوں؟ کوئی شے ہے اس کے اندر، معلوم ہے کہ ایک شر ہے، جبکہ وہ شر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس وقت بھی اس کے اندر کوئی شے اسے بتا رہی ہے کہ دیکھو تم نے غلط کام کیا۔ تو یہ نفس لوامہ، گویا کہ خیر اور شر کا علم، یہ امتیاز، یہ تمیز، یہ فطرت میں ہے، یہ فطرت کے بدیہیات میں سے ہے۔ جیسے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت فطرت میں تھی، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، انہوں نے آ کر اس کو اجاگر کر دیا۔ یہ کیٹلیٹک ایجنٹس ہیں کہ جو آپ کے اس کیمیکل پروسیس کو جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فطرت کے اندر بات کیا تھی؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ اب آج کی دنیا میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی نیکی ویکی نہیں، کوئی بدی نہیں، یہ سب ہمارے کچھ ذہن کے تراشیدہ خیالات ہیں۔ انگریزی کا تو ایک قول آپ نے بہت سنا ہوگا، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ لیکن نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، یہ مورل لا ہے، یہ مستقل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ جو مورل لا جس کو کانٹ نے کہا دی مورل لا ود ان اینڈ اسٹاری ہیونز ابو، تو یہ مورل لا جو ہے یہ فطرت کی بات ہو گئی، اور عقل حیوانی نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے۔ اب اگر آخرت نہیں ہے تو پھر یہ حص جو ہے ہماری اخلاقی ہے تو بے نتیجہ ہوئی، یہ بیکار ہوئی، یہ خام خواہ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نہیں، نتیجہ نکلے گا، وہ یوم الدین آ کر رہے گا، خیر کی جزا ملے گی، شر کی سزا ملے گی۔ زندگی اتنی طویل ہوگی کہ جہاں جہاں تک تمہارے شر کے اثرات پہنچے تھے اس کا سب کا حساب کتاب تمہارے اوپر لے لیا جائے گا، اور جہاں جہاں تک تمہارے وہ صدقات جاریہ، تم نے کوئی خیر کے کام شروع کیے تھے، جہاں جہاں تک نسل بعد نسل اس کے اثرات پہنچیں گے، ان سب کا کریڈٹ تمہیں دیا جائے گا۔ زندگی اتنی طویل ہوگی، موت آ کر اس سلسلے کو منقطع نہیں کرے گی، بلکہ ابد الآباد تک۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے قرآن کا سنتھسس، ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اسے تو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ یہ توحید ہے، کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی روک اور کوئی آڑ بننے والا نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کے اختیار میں ہے، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف ایک ہستی، اللہ الواحد القہار، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اور پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ اس کی قدرت کے آگے، اس کے اختیار کے آگے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی آڑے آنے والا نہیں۔ ربنا، اب آیا تیسرا ایمان۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو حواشی ہے میرے پاس جو ہے قرآن مجید، اس میں انہوں نے خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، ایمان عقلی اور پھر ایمان سمعی۔ اب تک جو ہم نے بحث پڑھی ہے ایمان عقلی ہے، عقل روحانی قلب فطرت، عقل انسانی یا حیوانی یہ دماغ، ان دونوں کے امتزاج سے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ انسان کو حاصل ہو گیا۔ یہ چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہے کسی انسان کو جو سلیم الفطرت ہے، سلیم العقل ہے، اس کی یہ عقل بھی سلیم ہے، سالم ہے، محفوظ ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، اور یہ عقل بھی صحیح ہے، درست ہے، ایک سیدھے ایک لاجیکل انداز میں غور و فکر کر کے نتائج اخذ کر سکتی ہے۔
ان دونوں کے نتیجے میں ایمان باللہ نمبر 1 اور پھر ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب ایسے لوگ جو یہ عقل کی وادیاں طے کر چکے ہوں، دیکھیے مجھے یاد آ گیا اچانک اقبال کا شعر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ پہلا مصرع ذہن میں رکھیے، خرد کی گتھیاں جنہوں نے سلجھا لی، وہ سلیم الفطرت انسان جس نے اس کائنات کے گوشے گوشے سے جو گواہیاں مل رہی ہیں، جو شہادتیں مل رہی ہیں، ان سے اور قلب کی گہرائیوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ایک معرفت موجود تھی، اس کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیا۔ پھر نیکی اور بدی کا امتیاز جو قلب کے اندر ہے، جو فطرت میں ہے، اس کے حوالے سے، اور یہ کہ یہاں کوئی شے بے نتیجہ نہیں ہے، انہوں نے آخرت کو پہچان لیا۔ ایسے شخص کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، وہ ایسے والہانہ لپکتا ہے کہ اسے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ صدیقین یہ ہے ایمان سمعی، اب انہوں نے سنا، اب تک ایمان عقلی تھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مند الذین یعقلون، یہ ان کا ایمان عقلی ہے۔ مزید غور و فکر انہوں نے کیا ہے، تفکر کیا ہے تذکر کے ساتھ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب مزید پہنچ گئے آخرت، جزا و سزا۔ اب جن لوگوں نے یہاں تک رسائی خود حاصل کر لی، جب کسی نبی کی دعوت اس کے کان میں پڑتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، اسے کہا ہے شیخ الہند نے، یہ ایمان سمعی ہے، سماعت پر اس کا دار و مدار ہے۔ نبی کی آواز جب آئے گی تو یہ سماعت کے حوالے سے آئے گی۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت قلب کی گہرائیوں سے نکل آئیں گے، فطرت انسانی اور عقل انسانی کے حوالے سے۔ لیکن یہ معاملہ ہے اب سماعت کے اوپر۔ اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے، منادی کرنے والے، ایک ندا پکارنے والے کی پکار کو، کہ وہ پکار رہا ہے، ندا کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، تو اب ایمان لے آئے۔ یہ ہے وہ صدیقین کے ایمان کی کیفیت۔ کوئی دلیل طلب نہیں کی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ جنہوں نے معجزے طلب کیے وہ معجزے کے بعد بھی کبھی ایمان نہیں لائے۔ قوم سمود کو وہ معجزہ دیا گیا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ عظیم ترین معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے آل فرعون نے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ کے تو معجزے جو ہے انتہا کے ہیں، جن سے آگے کا کوئی حصی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نہیں، ایمان نہیں لائے۔ لوگوں کے جو نہیں دیں گی، کہا جادو ہے، سحر، جادو ہے۔ لیکن جن کے دل یہاں تک خود پہنچے ہوئے ہیں، چنانچہ اسی کی مثال قرآن حکیم میں اس کردار کی مثال ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام، پوری صورت ہے سورہ لقمان، آپ کو معلوم ہے 21ویں پارے میں۔ لقمان کون تھے؟ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، سلیم الفطرت سلیم العقل انسان، اپنے غور و فکر سے، اپنے سوچ سے پہنچ گئے تھے توحید تک بھی، معاد تک بھی۔ آگے کی بات، کسی نبی کی آواز ان کے کان میں آئی نہیں تو ایمان برسالت کا وہاں تذکرہ نہیں۔ 8 آیات پر مشتمل رکوع ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے۔ معاد کا صرف اصولی طور پر کہ اعمال انسانی جو ہے، اگر کوئی دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے تو وہ عمل جو ہے چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، آسمانوں میں ہو، چٹانوں میں ہو، زمین کے اندر گھس تک کیا گیا ہو، اللہ انہیں لے آئے گا، اس کا جزا یا سزا اس کی ہوگی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں تک تو پہنچ گئے۔ باقی اس پورے رکوع کے اندر جن کی نگاہ میں ہے، کہیں نبوت کا ذکر نہیں، رسالت کا ذکر نہیں، کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی شریعت کا ذکر نہیں، جنت کا نام نہیں، دوزخ کا نام، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ صرف نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔
اجمالاً یہ کہ بدلہ مل کر رہے گا، یہاں تک عقل پہنچا دے گی۔ وہ بدلہ کیا ہوگا، جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی، اور دوزخ میں عذاب جو ہے کس یہ تو ظاہر بات ہے کہ نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ حساب کتاب کیسے ہوگا، بعد سے بعد الموت کیسے ہوگا، یہ صرف نبی نے بتانا ہے۔ لیکن اصولی طور پر وہ دو باتیں، ایمان عقلی جو ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ۔ ایمان سمعی کیا ہے، اب نبی نے جب یہ کہا کہ اسی بات کی میں تم دعوت دے رہا ہوں، فوراً ایمان لائے، اور اب نبی نے جو کچھ بتایا وہ سب کو مان لیا۔ اس نے بتایا کہ تم مرنے کے بعد اٹھا دیے جاؤ گے، بعد سے بعد موت، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تمہیں زندہ کر لیا جائے گا، ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھو گے قیامت کے دن، جیسے صبح بیدار ہو گئے اسی طریقے سے بیدار ہو جاؤ گے، اپنے قبروں میں سے نکل کر آؤ گے، دوڑتے ہوئے اپنے قبروں سے نکلو گے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر جو کچھ تم عمل اس وقت کر رہے ہو اس کا پورا پورا حساب تم سے لیا جائے گا۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا، برائی کا برا، اور وہ کیا ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ خبریں جو ہیں یہ رسالت کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے، ایمان کی طرف ندا لگا رہا ہے، منادی کر رہا ہے ایمان کی، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے سارے گناہ سے کوئی مبرہ نہیں ہے۔ اللہ معصوم بنا دیتا ہے انبیاء کو، رسول کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سے بھی کوئی جو تقاضا ہے بشریت کا وہ سلب کر لیا جائے، نہیں، تقاضے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں حفاظت عطا فرماتا ہے، پروٹیکشن عطا فرماتا ہے۔ معصوم کے معنی یہ ہے پروٹیکٹڈ ہے وہ، باقی انسان بڑے سے بڑا انسان اس سے خطا ہو جائے گی۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے خطا کار ہیں، انتہائی خطا کار ہیں، خطاؤن ہیں، اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو توابون ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، اللہ تعالی کی جناب میں پلٹتے ہیں، گر گرا کر جو ہے معافی چاہتے ہیں، یہ توابون ہے۔ تو اے اللہ ہم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ایک تو یہ کہ ایمان لانے سے پہلے کی زندگی ہماری جو غفلت میں تھی، اس میں جو کوئی بھی غلط کام ہو گئے ہیں اللہ ان کو بخش دے، ہمارے نامہ اعمال کے ان دھبوں کو دھو دے۔ اور یہ بات ہے، حدیث میں آئی ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی، سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک، جو شخص کفر سے ایمان میں آ گیا، اسلام لے آیا۔ اب ظاہر بات ہے جو کفر کی زندگی میں تھا تو اس کی جو غفلت کی زندگی تھی، اللہ سے دوری کی زندگی تھی، اس کے اندر جو بھی اس نے گناہ کیے سب معاف۔ دوسرے، جس نے ہجرت کی خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا تقاضا سمجھ کر اپنے اہل و عیال گھر بار کو چھوڑ کر وہ نکلا اور چلا گیا تاکہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جہاں بھی جا کر محنت کر سکے اور جہاں ضروری ہو وہاں پہنچے۔ یہ ہجرت جو ہے یہ بھی ایسی شے ہے کہ جو سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ تیسری شے ہے، اس میں عموم ہے، اور وہ ہے حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو۔ ویسے یہ کہ حج کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حج مبرور کتنوں کا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ حج حلال کی کمائی سے ہو، حرام سے نہ ہو، یا یہ کہ اگر حرام کا تھا بھی معاملہ تو توبہ کر کے، توبۃ النصوحہ، بالکل خالص توبہ کرنے کے بعد پھر حج کے سفر کا ارادہ کرے انسان، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ کہ حج کے تمام جو بھی ہے شرائط اور آداب اس کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے۔ حج مبرور اگر ہے تو وہ بھی پھر سابقہ گناہ جو ہے جتنے ان کا وہ ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس اے ہمارے رب ہمارے لیے بخش دے، معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں۔ کفر کے لفظی معنی جو ہے چھپا دینے کے بھی ہے، ڈھانپ دینا، چھپا دینا، اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ ایک تو ہمارے نامہ اعمال میں اس وقت تک جو سیاہی ہے اسے دھو دے، اور یہ کہ ہمارے دامن اخلاق میں جو دھبے لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں دھو دے، یعنی ہماری کوئی عادتیں بری ہے، کوئی غلط ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہماری ایک طبیعت ثانیہ بن گئی ہو فرض کیجئے، اب اے اللہ تو تیرے ہی فضل و کرم سے ہمیں توقع ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہم دوبارہ انشاءاللہ وہ حرکت نہیں کریں گے پروردگار، ہمارا ارادہ ہے، عزم ہے
لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں تیری مدد درکار ہے۔ یہی ربط و تعلق ہے سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے رب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، ایاک نستعین۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم صرف اپنے بلبوتے پر، اپنی طاقت کے اوپر صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ صراط مستقیم کی ہدایت تو دے، ہمیں انگلی پکڑ کر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ کیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ ابرار، بر کہتے ہیں بر نیکی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو ہے آیہ بر، یہ بھی سورہ بقرہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ بر کہتے ہیں وفادار انسان کو، جو بھی اس کے فرائض ہیں، جو تقاضے ہیں اللہ کے دین کے، ان کو پورا کر رہا ہو۔ ابرار اس کی جمع ہے۔ تو ابرار جو ہے تیرے بندے نیکوکار، جنہوں نے تیری وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے اللہ، وہ کہ جن کو تو تسلیم کرتا ہے کہ انہوں نے تیری بندگی کا اور تیری وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ کیجو، ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دی۔ ہماری کوتاہیاں جب بخش دے گا، ہمارے گناہوں سے جب درگزر فرما دے گا، تو پھر ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ان کے زمرے میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا جو تیرے نیکوکار بندے ہیں، اور وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے، ہمیں عطا کیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، اللہ نے براہ راست مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ مجھ سے جو وعدے کیے ہیں وہ قرآن میں ہے، اگر تم یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ یہ وعدے قرآن میں ہیں، قرآن محمد پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ وعدے اللہ نے کیے ہیں اپنے نیک بندوں سے رسول اللہ کے واسطے سے۔ یہ ہے ترتیب یہاں پر، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ گویا کہ تمام کتابوں کے اندر جو بھی تیرے وعدے آئے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ، جو تیرے مقبول ہوں، بارگاہ خدابندی کے جو مقبولین ہوں، ان کے ساتھ ہمارا حشر کیجو، اور یہ کہ جو کچھ تو نے ان کے ساتھ وعدے کیے وہ ہمیں ساری چیزیں دیجو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے رب ہمارے، ہمیں رسوا نہ کیجو قیامت کے دن۔ یہ رسوائی قیامت کی تو بہت بڑی ہے، رسوائی دنیا کی بھی بہت بری ہے۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، اپنی پناہ میں لے لے، اور آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بچا لے۔ تو خزی الدنیا اور عذاب الآخرہ، یہاں پر یہ ہے لا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو۔ ہماری کوتاہیاں ہوں، بہت سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب پوشیدگی میں لیں گے، ان کی اگر کوئی غلط حرکتیں ہیں اسے تشتباب نہیں کریں گے، ان کا اعلان عام نہیں کریں گے۔ جیسے ان کیمرہ ہو جاتی ہے کوئی ہیئرنگ، ایسی ہیئرنگ ہو جائے گی، لیکن لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ ان کے اندر کیا کیا تھے۔ فرض کیجئے کہ وہ لوگوں میں ان کا ایک اچھا وقار تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، وہ دین کے قائدین میں سے تھے یا داعیین میں سے تھے، خادمین میں سے تھے، کوئی کوتاہی، کوئی کمزوری بشری بنیاد کے اوپر ان کے اندر تھی، تو اگر اس کا چرچا وہاں کر دیا جائے تو گویا کہ ان کے لیے رسوائی ہوگی۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے رب ہمیں معلوم ہے ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں عیوب سے، لیکن قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچائیے۔ یعنی اگر ہمارا حساب کتاب لینا بھی، علامہ اقبال نے تو بڑے عجیب انداز میں اس کی اللہ سے مناجات کی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہاز من پذیر، اے اللہ تو تو دو عالم سے غنی ہے، تجھے کسی کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کی برائی سے کوئی تیرا نقصان نہیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، میرے فقیر کا معاملہ کیا ہے کہ عذرہا، قیامت کے دن عذرہا من پذیر، میرے جو بھی عذرات ہوں گے میں معذرتیں کروں گا، معافیاں مانگوں گا، اے پذیرائی دیجو ان کو، میری معذرتوں کو قبول فرمائیے۔ ور حساب رات بینی ناگزیر، اور اگر میرا حساب کتاب کھولنا ہی ہو، ناگزیر ہی ہو میرا حساب، میرا جو اعمال نامہ ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پنہا، میں اس کی نگاہوں، آپ کی نگاہوں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ تجھ پر تو ہر چیز آیا ہے، تجھے سب معلوم ہے میرے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا خرابی ہے،
بس سب تیرے علم میں تو ہے، لیکن میں محمد کے سامنے جو ہے شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ ور حساب راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہ نہا بگیر، ذرا خفیہ حضور کی نگاہوں سے خفیہ رکھتے ہوئے میرا حساب لے لیجیے جو لینا ہے۔ تو ویسے ہے اس میں بہت سا اللہ تعالیٰ نے، اس حضور نے خبر دی ہے کہ میری امت کے ایک متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، لا یرقون ولا یسترقون، وہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا 70,000 میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جائیں گے، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن میں آیا حسابا یسیرا، آسان حساب، سرسری سا جیسے ہوتا ہے معاملہ بس پیش ہوا اور ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوگا۔ اس کے لیے دعا ہم مانگتے ہیں، وہ مانگتے رہنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب لیجو آسان حساب۔ ہر چیز کا اگر کوئی جواب ہمیں دینا پڑ گیا تو پھر کون ہے کہ جو چھوٹے گا باپ؟ کون ہے کہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پر چلے؟ جیسا کہ حضور نے فرمایا کوئی ایک انسان بھی، کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور کسی صحابی نے ہمت اور جرأت کی پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، اگر میرا رب ڈھانپ نہ لے مجھے اپنی رحمت سے تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں۔ اس حوالے سے ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ بہت بامانی ہے یہاں یہ ٹکڑا، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ جو وعدے تو نے کیے تھے اپنے نیک بندوں سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، تو ان وعدوں سے پھر جائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہمیں اندیشہ ہے تو اس کا ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، ہم ڈیزرو کر سکیں گے کہ نہیں، یہ ہے جس کا شک ہے ہمیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ تو یہ ہمیں یہ نہیں اندیشہ ہے کہ تو اپنے وعدوں سے پھر جانے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، تقصیرات کی وجہ سے ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو رہے ہوں، تو ہماری ان کوتاہیوں کو گویا کہ کنڈون کرتے ہوئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے، ہم انہیں اپنے پورے وفادار بندوں کے ساتھ ہمارا حشر کیجو، ان کے ساتھ شامل کر دیجو، اور اس کے لیے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجو۔ اس کے بعد کی اگلی آیت جو طویل ہے، اس کو میں نے رکھ لیا ہے، اور ویسے بھی ابھی 5 آیات باقی ہیں اس رکوع کی، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو اہم ترین حصہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان عقلی اکتسابی ایمان، پھر ایمان سمعی، اولو الالباب ہوش مند لوگ، ان لوگوں کے ایمان جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ان کے عمل کا نقشہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے جو اگلی آیت میں آئے گا۔ کون سا نقشہ پھر ان کا ہے؟ پھر یہ لوگ، ان کی ظاہر بات ہے جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ والی آیت میں پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہے ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت، رسول کے ساتھ محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت ہوگی کہ اللہ کے دین کے لیے غیرت اور حمیت ہو ہمارے اندر، اور اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جو اولو الالباب ہیں، یہ جو صدیقین ہیں، ان کی شان پھر یہ ہوتی ہے، ایمان لانے کے بعد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ایمان لانے سے پہلے تھے ویسے ہی ان کی مصروفیات، ویسے ہی ان کی دلچسپیاں، ویسے ان کے معمولات چل، نہیں، اب وہ ہمتن ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، محبوب ترین ہستی اللہ، اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ اس کے لیے وقف کر دیتے۔ یہ نقشہ آئے گا آگے۔ آخری نقطہ میں بیان کر دوں، یہ آج صدیقین کا جو ایمان کی جو میں نے کیفیت بیان کی ہے، ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تو تقلیدی ایمان ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، آیا یہ کنورٹ ہو سکتا ہے اکتسابی ایمان میں؟ آیا اس ایمان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ جو یہاں آج ہم نے ان آیات میں پڑھی ہے؟ یہ سوال عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ امنگ پیدا کرے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کبھی، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ دنیا کی آرزویں تو جوان رہتی ہیں ہر وقت، آدمی چاہے جو ہے قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہو، دنیا کی آرزویں جوان رہتی ہیں، بوڑھی نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لیکن کبھی کبھی کوئی نیکی کا جذبہ بھی انسان میں کوئی ابھرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔
اسے پروان چڑھانا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں آج یہ امنگ پیدا کرے کہ اللہ ہمیں بھی یہ ایمان عطا کرے تو عین ممکن ہے یہ قرآن مجید میں تدبر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، قرآن میں غوطہ زنی کر کے، آیات قرآنیہ کے حوالے سے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائنس کا علم بھی دیا ہے، اس کے بعد آپ کو کائنات کی ہر شے اللہ کی ایک نشانی نظر آئے گی، ہر شے گویا کہ اپنے وجود سے گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی۔ جیسے کہ ایک تصویر کہیں لگی ہوئی ہے مصور کی، تو وہ تصویر جو ہے وہ گواہی دیتی ہے اپنے مصور کے کمال فن کی۔ بڑا کامل الفن مصور ہے صاحب، کوئی شک نہیں، تصویر میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مصور میں ہے۔ تصویر تو صرف اس مصور کے کمال فن کو ظاہر کر رہی ہے، کمال فن کو۔ اسی طرح اس کائنات کی ہر شے جو ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، نگاہ بینا چاہیے، دیکھنے والی آنکھ، حیوانوں کا دیکھنا نہیں۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز۔ گاڑی کا ہارن کتے نے بھی سن لیا، آپ نے بھی سن لیا، آگے سے گاڑی آ رہی ہے، آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا، کتے کی آنکھ نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی بچ رہا ہے، آپ بھی بچ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا اور یہ سننا اپنی جگہ ہے۔ دیدن دیگر آموز، کوئی اور دیکھنا بھی ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ شنیدن دیگر آموز، ایک اور سننا بھی ہے، وہ دل کے کانوں سے سننا ہے۔ وہ دیکھنا سیکھو، وہ سننا سیکھو۔ اگر یہ جو ہے پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسے پکارتا ہوا نظر آئے گا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کوئی ایک شے نہیں ہے اس پوری کائنات کے اندر جو ہر وقت ہر ہمہ اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو اور ہم نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح اور ہم کو سمجھ نہیں سکتے۔ اپنے وجود سے وہ اللہ کے وجود پر، اللہ کے صفات کمال پر، اس کی شان تنزیہی، اس کے اوپر گویا کہ وہ گواہی دینے والی شے ہے۔ یہ معاملہ جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے آپ اس منزل تک رسائی حاصل کر سکتے کہ یہ ایمان حقیقی، یہ ایمان عقلی اور ایمان سمعی جو ہے وہ بالکل صدیقین کے ایمان کے درجے میں، وہ درجے جو ہوں گے اونچے، ابو بکر صدیق کا درجہ جو ہے صدیق اکبر ہے، وہ تو معاملہ جو ہے وہ دور کی بات ہے، لیکن فی نفس ہی صدیقیت اس کا درجے جو بند نہیں ہے، یہ دروازے کھلے ہیں۔ وہ جو 4 درجے بیان کیے تھے میں نے آج، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو صالحین ہے یہ بیس لائن ہے، یہ آگے بڑھے محنت کریں شہداء کے زمرے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، آگے بڑھے محنت کریں صدیقین کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ آخری جو ہے یہ بینڈ ہے۔ نبیین یہ وہ بھی تھا پہلے بھی، اور اب یہ دروازہ بند ہے۔ پہلے بھی یہ کوئی شخص اپنی ریاضت سے، اپنی محنت سے، عبادت سے، نیکی سے، کوشش سے نبی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ اکتسابی شے نہیں تھی، وہ بھی تھی، اللہ جس کو بناتا تھا وہ نبی بنتا تھا، اور اب تو اس کا دروازہ بند ہے۔ تو یہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن صدیقیت اور شہادت اور صالحین مومنین یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمت کرے آدمی، محنت کرے، اس کے راستے ہیں کہ جو بتائے گئے قرآن میں، وہ آج کا موضوع نہیں ہے، وہ سورہ حدید کے اندر بیان ہوا ہے، سورہ بلد میں بیان ہوا ہے، وہ ہے اس کے مختلف مقامات۔ لہذا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ ہم یہ سمجھتے نا عربوں کو تو عربی آتی ہے، وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم تو اجمی ہیں بیچارے، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں یہ عربی اجمی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی قرآن کے الفاظ سمجھ کر رہ جاتے ہیں، اس سے آگے اس کی گہرائی میں پہنچنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے جب تک دل گواہی نہ دے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ انہیں معلوم ہے، انہیں مطلوب معلوم ہے، لیکن یہ کہ دل سے گواہی کا اس کا نکلنا بالکل دوسری شے ہے۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب وہ اجنبی کے الفاظ ہیں یہ، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ وہ دل کی گواہی دینے کا راستہ یہ ہے کہ اگر فطرت انسانی جو ہے دل مرا نہیں ہے، زندہ ہے، مجھے یہ غم ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یہ دل زندہ ہو، اس میں وہ فطرت سلیمہ برقرار ہو، تو قرآن مجید کے ذریعے سے پھر انسان کے اندر وہ علم جو ہے وہ ایمان اکتسابی، ایمان شعوری یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہے در حقیقت صدیقیت کا ایمان۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات